جمال الوجود بذكر الإله سورہ آل عمران کے آخر میں یہی دعا ہے کہ بندے کرتے ہیں کہ اے اللہ تم کو آگ کے عذاب سے بچا اور رسوا مت کرنا، گمراہ ہم کو ذلیل مت کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ رسوا نہیں کرے گا، اس کے معنی ان کو آگ میں نہیں ڈالے گا۔ کس کو؟ نبی کو اور وہ لوگ کے جو اس کے ساتھ ایمان لیں۔ اب دیکھیے بات یہاں پر کھل کے صاف آ گئی کہ اصل چیز جو آگ سے بچنے کے لیے ضروری ہے، اصل چیز جسے جنت میں داخلہ مل سکتا ہے، وہ چیز جسے توبہ کا راستہ کھل سکتا ہے، وہ یہ ہے کہ نبی کا اور ایمان کا راستہ پکڑو۔ جو راستہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قدموں سے بنا گئے اس راستے پر چلو، اور جو آپ کے ساتھ ایمان لانے والے تھے ان کا بھی راستہ وہی راستہ ہے، بس یہی محفوظ رہیں گے جہنم کے عذاب سے۔ ورنہ باقی جس کو بھی اس نے جہنم میں ڈال دیا تو فقط اغویتہ ہوں، تو نے اس کو رسوا کر دیا۔ اور رسوائی سے وہ بچیں گے کہ جو نبی پر ایمان لائیں اور نبی کے راستے پر چلیں۔ اس آیت میں اصل بات جو ہے وہ غور کرنے کی یہی ہے کہ آگ سے بچنے کا اصل راستہ، جنت میں پہنچنے کا اصل راستہ، توبہ کا اصل راستہ جو ہے وہ نبی اور ایمان لانے والوں کا راستہ۔ اور یہ بات ہم کو اچھی طرح جاننا سمجھنا چاہیے کہ نبی اور ایمان لانے والوں کا راستہ کیا رہا۔ پھر میں آپ کو سورہ آل عمران کے آخری رکوع کی طرف لے کر جاؤں گا، جہاں پر کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے بندوں کی زبان سے کہ فقنا عذاب النار، جس کو تو نے اس میں داخل کر دیا فقط اغزیتا، تو نے اس کو رسوا کر دیا۔ فرمایا کہ ایمان لانے والے جنہیں کہتے ہیں کہ ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا، اے اللہ ہم نے پکارنے والے کو، نبی کو یہ پکارتے سنا کہ ایمان لاؤ، ہم ایمان لے آئے، ہمارے گناہ معاف کر دے، ہمارا انجام نیک لوگوں کے ساتھ کر، اور ہم کو قیامت کے روز رسوا مت کرنا۔ اب اس کا جواب آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ دیتا ہے کہ فاستجاب لهم، اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرما لی اور فرمایا انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثی، میں کسی میں کام کرنے والے کی اور کسی محنت کرنے والے کی محنت کو، کام کو ضائع نہیں جانے دوں گا۔ دنیا کے اندر تو آپ دن بھر محنت کر کے بھی آپ کو یقین نہیں ہوتا کہ پوری مزدوری ملے گی یا نہیں ملے گی، وہاں پر فرمایا لا اضیع عمل عامل منکم، کسی کی مزدوری ضائع نہیں کروں۔ فالذین ہاجروا واخرجوا من دیارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار، جنہوں نے اپنے گھر بار چھوڑ دیے، سب کچھ چھوڑ دیا جو اللہ کو ناپسند ہے، ہاجروا واخرجوا من دیارهم، جو اپنے گھروں سے نکالے گئے، وأوذوا في سبيلي، جن کو میرے راستے میں تکلیفیں پہنچائیں گی، وقاتلوا وقتلوا، جنہوں نے جو لڑے اور مارے گئے، لأكفرن عنهم سيئاتهم، ان کی برائیاں میں سب جھاڑ دوں گا، ولأدخلنهم، لازماً جھاڑ دوں گا۔ عربی زبان سے جو لوگ واقف ہیں وہ جانتے ہیں کہ لأكفرن عنهم میں بہت شدت کے ساتھ تاکید ہے، لازماً ضرور جھاڑ دوں گا، ولأدخلنهم، اور میں ان کو جنت میں داخل کر کے رہوں۔ دیکھیں یہاں پر اگر آپ تھوڑا سا غور کریں تو ایمان لانے والوں نے تو اتنی بات کہی تھی کہ ہم ایمان لے آئے، اللہ تعالیٰ نے اس ایمان کے معنی کھول کے رکھے۔ ایمان کے معنی یہ ہے کہ پھر اللہ کی راہ میں نکلو، اس کی راہ میں وقت دو، اس کی راہ میں مال دو، اس کی راہ میں گھر بار چھوڑو، اس کی راہ میں وہ ہر چیز چھوڑ دو جو اللہ کو ناپسند ہے، اور وقت آئے ضرورت آئے تو اپنی جان کو قربان کرو۔ یہ وہ لوگ ہیں دراصل ایمان کے دعوے کے اندر سچے ہیں۔ یہ جو فرمایا کہ یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ، اس کے پورے معنی دراصل یہ ہیں کہ یہ دراصل رسوائی سے بچنے کا راستہ جو ہے وہ یہ نبی اور ایمان لانے والوں کا راستہ ہے۔